نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 30ویں مجلس میں تمام ہی سامعین کرام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں سب سے اہم سوال جو مختلف حضرات کی طرف سے سامنے آیا ہے کہ حکومت ہند نے 8 جون سے مساجد کو بظاہر کھولنے کا اعلان کیا ہے، لیکن جو رہنما ہدایات جاری کی گئی ہیں حکومت کی طرف سے، ان کے متعلق خاص طور پر سوالات کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا ماسک لگا کر نماز پڑھنا درست ہے؟ نماز درست ہو جائے گی؟ کیونکہ ان ہدایات میں ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ جو لوگ بھی مسجد میں آئیں وہ ماسک لگا کر کے آئیں اور نماز کے دوران بھی ماسک لگائے رہیں۔ تو اس بارے میں شرعی اصل حکم تو یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت منہ کھلا رہنا چاہیے۔ چنانچہ احادیث شریفہ میں ایسا ڈھاٹا باندھ کر نماز پڑھنے کو مکروہ کہا گیا ہے کہ جس سے منہ ڈھک جاتا ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے بعض مرتبہ حروف اور آواز کی ادائیگی میں بھی دشواری پیش آتی ہے۔ اس لیے اصل حکم تو یہی ہے کہ ماسک لگائے بغیر ہی نماز ادا کی جائے، لیکن جہاں قانونی مجبوری ہو اور اس کے بغیر نماز پڑھنے کی مسجد میں اجازت نہ ہو تو اس مجبوری کی بنیاد پر ماسک لگا کر کے بھی نماز پڑھنا درست قرار پائے گا۔ احوال کو دیکھ کر کے آدمی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اسی ضمن میں دوسرا سوال یہ ہے کہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ کچھ فاصلے سے لوگ کھڑے ہوں گے۔ اب یہ فاصلہ 2 طرح کا ہے۔ ایک تو یہ کہ امام اور صف کے درمیان کا فاصلہ، تو اس میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ حسب ضرورت امام اور صفوں کے درمیان میں فاصلہ ویسے بھی رہتا ہے، ایک صف کے بقدر تو رہتا ہی ہے، اگر ضرورتاً اس میں کچھ اضافہ بھی کر دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا فاصلہ نمازیوں کا نمازیوں کے درمیان، تو یہاں بھی اصل حکم تو جس کی تاکید احادیث شریفہ میں کی گئی ہے یہ ہے کہ مل کر کے کھڑے ہوں، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں، ایک لائن میں کھڑے ہوں، بیچ کا فرجہ بھر لیں، سب ملا کے کھڑے ہوں۔ لیکن حکومتی ہدایات اور بعض صورتوں میں وبا سے بچنے کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے اگر ہم مسجد میں کچھ فاصلے سے بھی کھڑے ہوں اور جماعت سے نماز پڑھیں تو نماز شرعاً درست ہو جائے گی، اس لیے کہ پوری مسجد ایک مقام واحد کے درجے میں ہے۔ تو اگر ایسی کوئی ہدایات لازماً ہوتی ہے جس کے خلاف ورزی خلاف قانون سمجھی جائے گی تو مسجد کی جماعت کو قائم کرنے کے لیے اس ہدایت کی اگر پابندی کی جائے تب بھی نماز درست ہے۔ اسی ضمن میں ایک تیسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ جو لوگ بھی
مسجد کے اندر آئیں وہ الکوحل ملا ہوا سینیٹائزر استعمال کریں۔ ایک محلول ہے جس کو لگایا جاتا ہے جراثیم کو دفع کرنے کے لیے۔ اس میں سائل نے یہ سوال کیا ہے کہ الکوحل میں تو نشہ ہوتا ہے اور وہ کوئی مسلمان کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الکوحل کا پینا تو بہرحال حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ وہ نشہ آور چیز ہے، لیکن الکوحل کا خارجی استعمال، اس میں کچھ تفصیل ہے۔ اگر وہ الکوحل کھجور یا انگور سے بنا ہوا ہے تو اس کا خارجی استعمال بھی جائز نہیں ہے، یعنی ظاہر بدن پہ لگانا، کپڑے پہ لگانا بھی اس کا درست نہیں ہے، وہ بالکل نجس العین ہے۔ البتہ اگر کھجور انگور کے علاوہ چیز کا الکوحل بنا ہوا ہے، گنے کا بنا ہوا ہے، آلو کا بنا ہوا ہے، کسی پھل کا، سبزی کا بنا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں خارجی استعمال اس کا درست ہے، اسے ناپاک نہیں کہا جائے گا جب تک کہ کوئی اور سبب ناپاکی کا اس میں نہ پایا جائے۔ لہذا اگر حکومتی طور پر پابندی ہے کہ بغیر اس کے استعمال کیے کوئی آدمی مسجد میں جائے گا ہی نہیں، تو اس مجبوری کے مد نظر یا وبا سے بچنے کے اعتبار سے اس طرح کے سینیٹائزرز کو استعمال کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، گنجائش اس کی موجود ہے۔ اسی کے متعلق چوتھا سوال یہ کیا گیا ہے کہ چونکہ بیک وقت نمازیوں کی تعداد حکومت کی طرف سے مقرر ہے، جس سے محلے کے سب افراد باجماعت مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو کیا ایسی ضرورت کے وقت میں مختلف جماعتیں الگ امام الگ مقتدیوں کے ساتھ ایک مسجد میں ادا کی جا سکتی ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ احناف کے نزدیک اصل حکم یہی ہے کہ ایک مسجد میں جہاں کے امام اور مقتدی متعین ہوتے ہیں، جماعت کا تکرار صحیح نہیں، لیکن یہ عمومی حالات کے اعتبار سے ہے، جہاں تکرار جماعت سے تقلیل جماعت لازم آتی ہے۔ اگر کہیں خصوصی حالات ہوں اور مقامی علماء اور مفتیان اس بات کی ضرورت محسوس کریں کہ تعدد جماعت میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ان کے مشورے سے خاص طور پر جمعے کی نماز الگ امام الگ مقتدیوں کے ساتھ یا کسی جگہ 5 وقتہ نماز بھی ممکن ہے، لیکن احوال کو دیکھ کر کے ایسا نہ ہو کہ اس تعدد کی وجہ سے حکومت کے کسی حکم کی اور خلاف ورزی لازم آ جائے، لوگ باہر انتظار میں کھڑے رہیں کہ کچھ لوگ نکلیں تو ہم جائیں، اور اس میں سوشل ڈسٹینس کی خلاف ورزی لازم آ جائے تو اور خواہ ایک مسئلہ کھڑا ہوگا۔ اس لیے جہاں اس طرح کے خطرات ہوں وہاں مسجد میں تعدد جماعت کے بجائے جیسے اپنے گھروں پر یا بیٹھکوں میں یا ہالوں میں نمازیں ہو رہی ہیں وہیں پر پڑھ لیا جائے، اور کوئی ایسا خطرہ مول نہ لیا جائے جس سے مسلمانوں کی بدنامی ہو یا مسجدوں کے اوپر کسی طرح کا بھی کوئی حرف آئے۔ ان تمام مصالح کو سامنے رکھ کر ہی اقدامات کرنے چاہیے۔ ایک سوال ایک صاحب نے پوچھا ہے
کہ ہماری مسجد کے ٹینک میں، پانی کے ٹینک میں بندر نے پانی پی لیا تو کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بندر کے منہ ڈالنے کی وجہ سے وہ ٹینک کا پانی ناپاک ہو گیا ہے، اب اسے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پاک کرنے کا آسان شکل یہ ہو سکتی ہے اس کی کہ موٹر چلا دیا جائے اور موٹر چلانے کے ساتھ ساتھ نیچے کی تمام ٹنکیاں کھول دی جائیں، اوپر سے پانی بہتا رہے، ٹینک میں آتا رہے اور نیچے سے سب نکالا جاتا رہے۔ کچھ دیر تک اس طرح سے چلایا جائے تو پھر یہ ٹینک اور نیچے کی سب ٹنکیاں اور اس میں بہنے والا پانی سب پاک قرار دے دیا جائے گا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ استخارے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ استخارے کا لفظی ترجمہ ہے اللہ سے خیر طلب کرنا۔ تو کسی بھی معاملے میں اللہ تعالی سے خیر طلب کی جائے، اسی کا نام استخارہ ہے۔ اب کوئی آدمی کسی معاملے میں یہ چاہتا ہے کہ جو میرے لیے خیر ہو اس کی طرف میری رہنمائی ہو جائے، تو اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خاص طریقہ تعلیم فرمایا ہے کہ سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اس کے بعد ایک دعا مانگی جائے۔ وہ دعا فقہ کی کتابوں میں اور دیگر کتابوں میں لکھی ہوئی مل جائے گی، بہشتی زیور میں بھی ہے اگر کسی کے پاس ہو۔ اگر کسی کو وہ دعا یاد نہ ہو سکے تو اپنی مادری زبان میں اس دعا کا ترجمہ پڑھ لے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ الہ العالمین آپ عالم الغیب والشہادہ ہیں، اگلی پچھلی سب باتیں آپ کے علم میں ہیں، اگر یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں میرے لیے خیر ہو تو آپ میرا دل اس کی طرف مائل کر دیجئے اور میرے لیے اسے آسان فرما دیجئے، اور اگر میرے لیے اس میں بہترائی نہ ہو تو میرا دل اس کی طرف سے ہٹا دیجئے، اور جو کچھ بھی میرے لیے خیر ہے اسی کی طرف مجھے مائل فرما دیجئے۔ اس طرح سے آدمی جی لگا کر کے اللہ سے دعا کرے اپنی زبان میں اور پھر سو جائے۔ 3 دن، 5 دن، 7 دن جیسا موقع ہو یہ عمل کرے، اور پھر جس معاملے میں استخارہ کیا ہے اس میں قدم بڑھا دے، چاہے کرنے کے سلسلے میں چاہے نہ کرنے کے سلسلے میں، تو جو بھی کرے گا اسی کے اندر خیر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ تو وہ طریقہ ہے جو احادیث شریفہ میں منقول ہے اور ہمارے فقہا نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اور اگر وقتی طور پر، فوری طور پر کسی کام میں آدمی کو قدم بڑھانا ہے تو یہ دعا کر لے، اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے آپ خیر پسند فرما لیجئے، اور یہ دعا کر کے پھر آگے قدم بڑھا دے، تب بھی انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اور بھی بعض طریقے بعض بزرگوں سے منقول ہیں، اگر ان میں کوئی خلاف شریعت بات نہ پائی جائے تو ان کو بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ پوچھا ہے کہ استخارہ دوسرے سے بھی کرا سکتے ہیں؟ ہاں دوسرے سے بھی کرا سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ جو صاحب معاملہ ہے وہ خود استخارہ کرے تو بہتر ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص نے نماز میں
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون کے بجائے یعملون ما تفعلون پڑھ دیا تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ نماز درست ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ جو یعملون اس نے پڑھا ہے اس میں یہ توجیہ کی جائے گی کہ فرشتے کتابت کا عمل کرتے ہیں، وہ کاتب ہیں، اور جو آدمی اعمال کرتا ہے وہ اسے عمل کتابت کے ذریعے لکھتے ہیں، لہذا یعملون ما تفعلون سے بھی معنی اس اعتبار سے درست ہو سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت ملا لی تو کیا کرنا چاہیے؟ ملا لی تو ملا لی، بہتر تو یہ ہے کہ نہ ملاتے، لیکن اگر ملا لی تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوئی، نماز درست ہو گئی، چاہے آدھی ملائی ہو چاہے پوری ملائی ہو۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کتاب المسائل میں لکھا ہے اقامت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہ ہر لفظ پر جزم کیا جائے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ اکبر نہ پڑھا جائے، بلکہ اگر ملا کر پڑھنا ہے تو اللہ اکبر پڑھا جائے زبر کے ساتھ۔ تو اس میں فرق کیوں کیا گیا ہے؟ اکبروں میں اور اکبرہ میں فرق کیوں کیا گیا ہے؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الاذان جزم والاقامۃ جزم، کہ اذان کے ہر کلمے میں جزم ہوگا، یعنی کوئی اعراب ظاہر نہیں کیا جائے گا بلکہ وقف کیا جائے گا۔ اسی طریقے پر اقامت کے بھی ہر کلمے میں جزم ہونا چاہیے۔ اب جب ہر کلمے میں جزم ہے تو پڑھا جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ اب اگر ہم اس طرح پڑھیں اللہ اکبر تو یہ جزم کے خلاف بات ہو جائے گی، اس لیے اس سے منع کیا گیا، فقہا نے منع کیا، ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، فقہا نے منع کیا۔ ہاں اگر ملا کر پڑھو اللہ اکبر تو یہ جزم نہیں ہے بظاہر، لیکن یہ جزم کو ملا کر پڑھنے کی ایک صورت ہے۔ تو گویا کہ جو اللہ اکبر پر فتحہ آ رہا تھا ملانے کی وجہ سے ہم نے وہ فتحہ را پر دے دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ در حقیقت جزم ہی کی شکل ہے جو دیکھنے میں معلوم ہو رہی ہے کہ یہ فتح کے ساتھ ہے۔ یہ دراصل اللہ اکبر میں جو حمزہ پر فتح ہے اسی فتح کو اس طریقے پر ظاہر کیا جا رہا ہے، یہ جزم کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ فرق پڑھنے کے اعتبار سے ہے، ورنہ حقیقت میں نبی اکرم علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے کہ جزم کا اہتمام کیا جائے اسی کو سامنے رکھ کر کے فقہا نے یہ بات لکھی ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ دفع بلا کے لیے بکرے کا صدقہ کرنا کیسا ہے؟ عام طور پر لوگوں میں یہ بات معروف ہے کہ جہاں کوئی بیماری آئی، پریشانی آ جائی، کوئی اور آفت آ گئی، بس پہلے طور پر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی بکرا صدقہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں دو باتیں اچھی طرح ذہن نشین رکھی جائیں۔
پہلی بات یہ ہے کہ نفس صدقہ یہ بلا کو ٹالنے کا ذریعہ ہے. الصدقۃ ترد البلا. اس نفس صدقے میں کسی چیز کی کوئی تخصیص نہیں ہے. آپ روپیہ صدقہ کریں، کپڑا صدقہ کریں، کھانے پینے کی کوئی چیز صدقہ کریں، جو بھی آپ کے پاس وسعت ہو، جتنی بھی ہو وہ صدقہ کریں. تمام صدقات کے بارے میں یہ بات صادق ہے کہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں. الصدقۃ ترد البلا. اس لیے صدقے کا کوئی انکار نہیں، لیکن جس صدقے سے جتنا زیادہ فائدہ فقیر کو پہنچے وہ صدقہ اتنا ہی افضل ہے، اتنا ہی نفع بخش ہے. اس لیے جس آدمی کے پاس وسعت ہو، پریشانی کا حال ہو یا خوشحالی کا حال ہو، خوشی ہو یا غم ہو، آدمی صدقہ کرے، بہت اچھی بات ہے. فقراء پر اپنا مال خرچ کرے، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دوسری چیز جو ہمارے معاشرے کا ایک اہم جز بن چکا ہے کہ ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ بیمار اس کی جان پر بنی ہوئی ہے. اگر بکرے کو ذبح کر دیا جائے تو بیمار کی جان بچ جائے گی، بکرے کی جان چلی جائے گی. یہ عقیدہ کہ جان کے بدلے جان، اور اسی عقیدے نے بکرے کے صدقے کی بات کو معاشرے میں عام کیا ہے. بلکہ بعض جگہ تو یہ ہونے لگا نعوذ باللہ کہ کالی بکری ڈھونڈ کے لائیں گے اور مریض کے چارپائی سے اسے باندھ دیں گے رات بھر، اور صبح کو جا کر کے اس کو ذبح کر دیں گے، یہ سمجھتے ہوئے کہ بیمار کی جان بچ گئی، بکرے کی جان چلی گئی. تو دفع بلا کے لیے جان کے بدلے میں جان کے عقیدے کے ساتھ اگر بکرے کو ذبح کیا جائے گا تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ بدعقیدگی ہے. بہت سے علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ اس طرح ذبح شدہ بکرے کا گوشت امیر یا غریب کسی کے لیے کھانا جائز نہیں. لہذا ہمارے سامنے جب بھی ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی بکرے کی جان کے پیچھے کیوں پڑے ہو، صدقہ دو، اور ایسی چیز کا صدقہ دو جو فقیر کے زیادہ کام ہے. اسے روپیہ کا صدقہ دو، کپڑے کا صدقہ دو، اور کوئی ضروری چیز صدقے میں دو، لیکن بکرے کے پیچھے مت پڑو. اور اگر یہ بدعقیدگی شامل ہو گئی کہ جان کے بدلے میں جان ہے تو یہ بکرا کسی کے لیے بھی حلال نہ رہے گا، نہ امیر کے لیے نہ غریب کے لیے. اس لیے اس بدعقیدگی سے بہرحال اپنے کو اور معاشرے کو بچانے کی ضرورت ہے. ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ چاند گرہن کے وقت کیا حاملہ عورتوں کے لیے کوئی پرہیز ہے شرعاً؟ تو شرعاً کوئی پرہیز ثابت نہیں ہے. لوگوں کے اپنے تجربات ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک کوئی حتمی دلیل اس بارے میں نہ ملے ہم اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں لگا سکتے. اللہ کے اختیار میں ہے
کسی کو بھی چاند گرہن سے یا سورج گرہن سے نہ نفع ہو سکتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، نہ نقصان۔ جو بھی نفع نقصان ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اس لیے ایسی بے سند باتوں پر قطعاً یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ نکاح خواں صاحب نے لڑکی کا نام رجسٹر میں غلط لکھ دیا اور ایجاب کراتے وقت وہی غلط نام لے کر نکاح پڑھایا، اور اسی پر لڑکے نے قبول کیا، تو نکاح درست ہوا یا نہیں ہوا؟ تو یہ نکاح درست نہیں ہوا کیونکہ نام غلط لیا گیا ہے۔ پہلی فرصت میں تجدید نکاح کرا دینا چاہیے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے شادی کی، اس سے 2 بچیاں پیدا ہوئیں، اس کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس نے دوسری عورت سے شادی کی۔ اب جو دوسری عورت اس کے نکاح میں آئی ہے، اس کا بھائی اس کی پہلی بیوی کی بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو یہ نکاح درست ہوگا یا نہیں؟ تو شرعاً نکاح درست ہو جائے گا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ نئی بیوی کے بھائی کے لیے پہلی بیوی کی بچی میں کوئی حرمت کا رشتہ نہیں پایا جاتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ زکوٰۃ کو بذریعہ بینک مستحق کے نام منتقل کرنے پر کیش بیک ملتا ہے، تو اس کیش بیک کا شرعاً کیا حکم ہے؟ تو کیش بیک تو اصلاً ٹرانزیکشن کی بنیاد پر وہ کمپنی دیتی ہے جس کے ذریعے سے پیسہ منتقل ہوا ہے، اس کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ استعمال کرنے والے کے لیے ایک انعام کے درجے میں ہے، اس لیے وہ اس کیش بیک کو اپنے ذاتی استعمال میں خرچ کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو روپیوں میں عدل بدل کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ مثلا ہمارا روپیہ دوسرے شہر میں ہے کسی آدمی کے پاس، اور اس آدمی کی رقم ہمارے پاس بطور قرض موجود ہے، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ دوسرے شہر میں جو مدرسے کی رقم ہے وہ اس کو ادا کر دیں اور اس کا جو قرض ہے وہ اس طرح سے اسے پہنچا دیا جائے؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ اگر مالیت دونوں کی برابر ہے، صرف روپیے کا عدل بدل کرنا ہے اور اس میں مدرسے کا کوئی نقصان کسی طرح کا بھی نہیں ہے، نہ تاخیر کا نقصان ہے، بلکہ وقت سے پہلے ہی مدرسے کو رقم مل رہی ہے اور کوئی بھی مفسدہ نہیں پایا جا رہا، تو اس طرح سے زکوٰۃ کی رقم کی تبدیلی جبکہ مالیت میں برابری ہو، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں اپنی تنخواہ سے زکوٰۃ کے علاوہ کچھ رقم الگ کر لیتا ہوں اور میں اسے مختلف مدات میں خرچ کرتا ہوں، مثلا مسجد میں لگاتا ہوں، ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہوں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہوں، تو میرا یہ عمل کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بہت اچھا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے
اور دوسروں کے لیے بھی یہ عمل قابل تقلید ہے کہ آدمی کے پاس کچھ ایسی رقم ہر وقت موجود رہنی چاہیے کہ جہاں بھی کوئی خیر کی ضرورت پیش آئے فوری طور پر وہ اس کی تکمیل کر سکے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ گھر کے اندر میاں بیوی یا ماں بیٹے ایک جا نماز پر یا برابر جا نماز پر کھڑے ہو کر اپنی الگ الگ نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اگر جماعت سے نماز ہو رہی ہو اور دونوں کا امام ایک ہو اور نماز بھی ایک ہی ہو تو ایسی صورت میں تو مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے جو عورت کے بالکل برابر میں کھڑے ہو کے جماعت کی نماز میں شامل ہو۔ لیکن اگر جماعت کی نماز نہ ہو ویسے ہی پڑھ رہے ہوں جیسا کہ ہوتا ہے گھروں میں، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز فاسد تو نہیں ہوگی لیکن مکروہ ضرور ہے۔ اس لیے چاہے محرم ہو یا نامحرم ہو، قریب محاذات میں آگے پیچھے یا برابر اس طرح کے عورت آگے ہو مرد پیچھے ہو یا مرد برابر میں ہو عورت کے، اس طرح سے الگ الگ نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ ہاں، مرد آگے کھڑا ہو پیچھے عورتیں کھڑی ہوں تو سبھی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کا اہتمام رکھنا چاہیے مسجد میں بھی اور گھروں کے اندر بھی۔ گھروں میں بھی اگر جگہ تنگ ہو تو کم سے کم کچھ نہ کچھ پیچھے کھڑی ہو عورت، تاکہ یہ کراہت لازم نہ آئے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ امام فرض کی نیت کیسے کرے گا؟ امام یہی نیت کرے گا کہ میں مقتدیوں کو نماز پڑھا رہا ہوں، اپنی نماز کے ساتھ ساتھ امامت کی بھی نیت کر لے تو اسے امامت کا ثواب مل جائے گا۔ اگرچہ مقتدیوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ امام ان کی امامت کی نیت کرے جب ہی مقتدیوں کی نماز درست ہو، البتہ مقتدی جب خود نماز میں شامل ہوگا تو اسے امام کی اقتداء کی نیت ضروری ہوگی۔ پوچھا ہے رمضان میں کوئی روزہ توڑ دیا تو کفارے کتنے روزے رکھنے ہوں گے؟ جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے اور ایک جو توڑا ہے اس کی بھی قضا ہوگی، اس طرح 61 روزے رکھنے ہوں گے۔ پوچھا ہے کہ ایک غیر مسلم قرآن پاک اگر پڑھے تو اس کا ثواب کسی کو پہنچا سکتا ہے؟ تو چونکہ ایمان کے بغیر اعمال مقبول نہیں ہیں، اس لیے جب اسے خود ہی ثواب ملنا اس کے لیے مشکل ہے تو دوسرے کو کیسے پہنچائے گا وہ؟ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ گھر میں نماز پڑھاتے ہوئے آہستہ سے سلام پھیر دیا، پھر یاد آنے پر زور سے سلام پھیرا، تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ جب اس نے پہلی مرتبہ آہستہ سے سلام پھیر دیا تو وہ خود تو نماز سے باہر ہو گیا، لیکن مقتدی ابھی نماز ہی میں۔ جب اس نے دوسری مرتبہ زور سے سلام پھیرا تو اب مقتدیوں نے جو سلام پھیرا اس وقت مقتدیوں کی نماز ختم ہوئی ہے، اور بظاہر اس میں مقتدیوں کی نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ مقتدیوں کے سارے ارکان پورے ہو چکے ہیں اور امام کے بالکل ساتھ سلام پھیرنا مقتدیوں پر ضروری اور لازم نہیں ہے، بلکہ بعد میں بھی سلام پھیریں تب بھی ان کی نماز درست ہو جاتی ہے۔ اس لیے بظاہر یہ نماز صحیح ہو گئی، امام کی بھی صحیح ہو گئی، مقتدیوں کی بھی صحیح ہو گئی۔ ایک شخص نے عید الاضحیٰ کے لیے بکرا خریدا ہے جس کے پیٹ میں ایک ٹیومر ہے جو باہر سے گولے کی شکل میں دکھائی دیتا ہے، تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اگر اس ٹیومر کی وجہ سے اس کے کھانے پینے میں، چلنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے
اور اس کے گوشت میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کی قربانی درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک سوال ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کی صحت کے لیے تا عمر روزہ اپنے اوپر رکھنے کا التزام کر لیا، یعنی منت مان لی، مگر اب اس سے روزے نہیں رکھے جا رہے تو کیا کرے؟ حتی الامکان روزے رکھے اور جو رہ جائیں تو ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر ادا کرے۔ ناپاک کپڑا 3 مرتبہ دھویا تو اب جو پانی ٹپکے گا وہ پاک ہے یا ناپاک؟ جب اچھی طرح سے دھو لیا تو یہ پانی پاک ہے، جو ٹپکے گا تو اس کی وجہ سے کسی کی ناپاکی کسی کو نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر خیر سے مالا مال فرمائے، ہر شر سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کی بیماری سے ہم سب کو شفا عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔